المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها. فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يجليها لوقتها إلا هو. وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك، ومن يشاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك، ومن شاء الله من خلقه. وقضى لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها، وما تدري نفس بأي أرض تموت، في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان. لا علم لأحد بذلك. وهذه شبيهة بقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. اللہ تبارک و تعالی نے مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتی ہیں کہ هذه مفاتیح الغیب، یہ غیب کی کنجیاں ہیں. بعض نے فرمایا خزانے ہیں، بعض نے فرمایا کنجیاں ہیں، کہ جس کا علم اللہ نے اپنی ذات تک رکھا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جب تک اللہ نہ جتلائیں، کسی کو یہ علم حاصل نہیں. اسی طرح فعلم وقت الساعۃ لا یعلمہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، قیامت کی گھڑی کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں. نہ اللہ نے کسی پیغمبر کو علم دیا، نہ کسی فرشتے کو علم دیا ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو. وَكَذَلِكَ إِنزَالُ الْغَيْثِ، اور اسی طرح بارش کا نازل کرنا،
لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو ملائکہ جو اس ڈیوٹی پہ موکل ہیں ان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ وَمَن يَشَاءُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ، اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہیں تو اطلاع فرما دیں، خبر فرما دیں۔ وَكَذَلِكَ لَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اسی طرح کوئی نہیں جانتا کہ جو ارحام میں، جو رحم کے اندر ہے، جس کو اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، بچہ ہے، بچی ہے، شقی ہے، سعید ہے، پھر جب اللہ چاہتے ہیں تو ملائکہ جو موکل ہیں ان کو علم عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن شَاءَ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ، اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہیں اطلاع فرماتے ہیں۔ وَكَذَا لَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اسی طرح کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور اسی طرح کوئی نہیں جانتا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ اس کی موت کہاں ہوگی، اپنے ملک میں موت ہوگی یا کسی دوسرے ملک میں موت ہوگی۔ لا علم لأحد بذلک، ان چیزوں کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو، اسی طرح حدیث مبارک میں بھی حضور پاک نے ان 5 چیزوں کو مفاتیح الغیب، خزانے غیب کے یا کنجیاں غیب کا فرمایا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا ان آیات میں، جیسے آپ پہلے خلاصہ درس میں پڑھ چکے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ علم غیب خاصہ خدا ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس میں بڑی صراحت سے تصریح فرما دی ہے کہ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی بھی نہیں جو غیب جانتا ہو مگر اللہ۔ اسی طرح اللہ نے دوسری آیت میں بھی ارشاد فرما دیا کہ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادت، اسی کی ذات ہے جو غیب کو اور شاہد حاضر کو جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے بھی، ملائکہ نے بھی، سب نے اعتراف کیا۔ جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بتلائیں، تم جو کہتے ہو ہم افضل ہیں، ہم بہتر ہیں، تو سب ملائکہ نے اعتراف کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے، جتنا آپ دیتے ہیں ہمیں تو اتنا علم۔ تو یہ تمام نوری مخلوق کا اعتراف ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ تمام نوری مخلوق کا جواب ہو گیا کہ اللہ الغیوب کون ہے؟ اللہ۔ اب سارے نبی رسول علیہم الصلاۃ والسلام قیامت میں جب اکٹھے ہوں گے تو قرآن پاک نے بڑی واضح بات، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ تمام اللہ کے رسول جب اکٹھے ہوں گے اور سوال ہوگا ماذا اجبتم، کہیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں۔
انک انت علام الغیوب، تحقیق تیری ذات ہے جو غیب جاننے والی۔ تو تمام ملائکہ نے بھی اعتراف کیا کہ عالم الغیب اللہ ہے، تمام انبیاء اور رسولوں نے بھی اعتراف کیا کہ علام الغیوب اللہ کی ذات ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین نے بھی اپنی ذات سے بھی اعتراف کیا۔ میں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اعلان کر دیا کہ بھئی میں عالم الغیب نہیں، اگر میں علم غیب جانتا مجھے تو کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی، میں تو صرف اللہ کی حکم کے مطابق ڈرانے والا ہوں کافروں کو اور خوشخبری دینے والا ہوں ایمان والوں۔ اور اللہ نے خود بھی اعلان فرما دیا کہ میرے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور اللہ نے حصر بھی فرما دیا کہ میرے ہی پاس ہیں غیب کے خزانے کی کنجیاں۔ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، صرف 5 چیزیں نہیں، کوئی غیب اللہ کے سوا جانتا ہی نہیں۔ اب وہ غیب جو ہے احکامات غیبیہ ہوں یا اقوان غیبیہ ہوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ایک آسان مثال سمجھ لیں کہ نماز کب فرض ہوئی؟ لیلۃ معراج میں۔ اس سے پہلے حضور کو پتا تھا کہ نماز کتنا فرض ہوگی؟ 100 دن۔ سرکار دو عالم معراج میں تشریف لے گئے، اللہ نے 50 نمازیں فرض فرما لی، حضور تو قبول کر کے واپس آ گئے کہ اللہ کا حکم ہے، بس ٹھیک ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الی ربک فسلہ التخفیف، واپس جائیں اپنے رب سے تخفیف مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ حضور واپس گئے، اللہ نے 5 معاف کر دی۔ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ واپس جائیں، پھر تخفیف مانگیں، 45 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی آپ۔ تو معنی یہ ہے کہ فرض ہونے سے پہلے تو علم ہی نہیں تھا کہ کتنی نمازیں میری امت پہ فرض ہوں گی، اور فرض ہونے کے بعد بھی حضور نے قبول فرما لی۔ اگر علم غیب ہو تو اسی وقت عرض کر دیں گے یا اللہ میری امت کہاں 50 نمازیں پڑھ سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کی ضرورت تو پیش نہ آئے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دی حتیٰ کہ باقی 5 رہ گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب لا یبدل القول لدی، میرا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا، ہم نے جو حکم دیا ہے 50 کا میرا فیصلہ اسی طرح برقرار ہے، لیکن آپ کی اور آپ کی امت پہ رحمت کر دی ہے کہ امت آپ کی نمازیں تو 5 پڑھے گی لیکن ہم لکھیں گے 50۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہر نیکی کا 10 گنا، تو جب 5 پڑھیں گے ہم 50 لکھیں گے، تو میرا 50 والا فیصلہ بھی تبدیل نہ ہوا اور امت پہ بھی رعایت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی، آپ پھر درخواست کریں۔
تو رحمت دو عالم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اب اللہ کے دربار میں بار بار کہتے ہوئے مجھے بھی حیا، اتنا رعایت ہو گئی ہے، بڑی بات۔ اچھا، بعض لوگوں نے اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، انہوں نے الٹا علم غیب ثابت کیا کہ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا، بتا رہے تھے نا کہ آپ کی امت نمازیں نہیں پڑھے گی۔ تو یہ جہالت ہے یا ضد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا تجربہ بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ میری امت میں تو 3 نمازیں تھیں، انہوں نے 3 نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھے گی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر چکا تھا، آپ بندوں کو آزما چکے تھے، آپ دیکھ چکے تھے، اور یہ بھی علم تھا کہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ تو پہلے سے کمزور ہوں گے۔ تو وہ تو اپنے مشاہدہ اور تجربے کی بات بتلا رہے تھے، علم غیب کا تو اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح ایک حکمت بھی تھی میرے اللہ کی، اگر اللہ چاہتے تو 5 فرض فرما دیتے، اللہ چاہتے تو پہلی درخواست میں ہی 45 معاف فرما دیتے، لیکن یہ بھی رحمتیں تھیں، حکمتیں تھیں کہ میرے مدنی نیچے جائیں پھر معراج ہو، پھر نیچے جائیں پھر معراج ہو، پھر نیچے جائیں پھر معراج ہو، شان محمد مصطفیٰ بھی بڑھتا رہے اور امت پہ احسان بھی ہوتا رہے۔ لیکن علم غیب کا مالک کوئی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح امام طحاوی رحمت اللہ علیہ جو حنفیوں کے سب سے بڑے علماء ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور نکاح کے گواہوں میں یہ کہے کہ ایک گواہ میرا اللہ ہے اور دوسرا گواہ محمد الرسول اللہ ہے، فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ اس نے دعویٰ کیا اس بات کا کہ محمد مصطفیٰ عالم الغیب ہیں، ان کو میرے نکاح کا پتہ ہے، ان کو میرے ایجاب قبول کا علم ہے، اور وہ بھی گواہ ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ رکھا تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ حنفی کا، امام ابو حنیفہ کا اور ان کے تلامذہ کا فتویٰ۔ اسی طرح اب لوگوں کے دھوکہ یہ ہوتا تھا کہ بعض کاہن لوگ جو ہیں وہ غیب کی خبریں دیتے تھے۔ مثلا جس رات میرے محبوب دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم عدد کل ذرۃ الف مرۃ، جس رات حضور پیدا ہوئے یوم الاثنین تھا، صبح سوموار کی رات تھی، تقریباً 4:45 پہ موجودہ حساب کے مطابق حضور کی پیدائش ہوئی، یعنی عین تہجد کے وقت صبح نکلنے والی ہے، صبح صادق کا ظہور ہونے والا ہے، صبح کاذب مٹنے والی ہے، اور النبی الصادق الامین کے ظہور کا وقت آنے والا ہے۔ تو جب صبح ہو گئی تو ایک بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑ کی غاروں میں رہتا تھا اور کبھی مکے میں نیچے نہیں آتا تھا، شہر میں نہیں آتا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں
نے بھی ریاضت کرنی ہوتی ہے، محنتیں کرنی ہوتی ہیں، چلہ کشی کرنی ہوتی ہے، لوگوں سے دور رہتی ہیں، لوگوں میں رہیں گے تو بات یہ ہے پھر وہ کام تو نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ اسی دن لوگ مکے کے حیران ہو گئے کہ آج تک جو بندہ اپنی غار سے باہر نہیں آیا، آج مکے میں پھر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، پاگلوں کی طرح پوچھ رہا ہے کہ حل ولد مولود، بھئی آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، عبد المطلب نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ تو بڑا قدر کرتے تھے نا کاہنوں کا اور راہبوں کا۔ ہر دور جاہلیت میں یہ ہوتا ہے، جیسے آج کل بھی دیکھا نہیں آپ نے، پیر جھوٹا ہو سچا ہو قدر تو ہو رہی ہے۔ یہ دور جاہلیت میں بھی یہی حال تھا۔ تو عبد المطلب کے پاس آیا، عبد المطلب حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیسے اترے، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا بس وقت ضائع نہ کرو، حل ولد مولود، آج رات سرزمین مکہ میں مسجد الحرام کے حدود میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ عبد المطلب نے یعنی حسب حال جواب دیا اور کہا ہاں میرا بچہ پیدا ہوا، ہمارے ہاں بچہ انہوں نے کہا نہیں غلط کہہ رہے ہو، سیدھی بات کرو۔ اس نے کہا حضرت میں غلط کیسے کہہ رہا ہوں، میرا بیٹا ہے عبداللہ، عبداللہ کے گھر میں بچہ۔ انہوں نے کہا سیدھی بات کرو نا، وہ تمہارا بچہ تو نہیں ہے نا۔ اس نے کہا کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ میں ایک لحظہ ایک نظر اس بچے کو دیکھ لوں؟ تم نے کہا کوئی بات نہیں، مسئلہ ہی نہیں، آپ آئیں۔ عبد المطلب جلدی سے گھر گئے اور بچے کو ہاتھ پہ اٹھایا، رحمت دو عالم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، سرکار دو عالم کو اٹھا کے لائے اور وہ تو انتظار میں کھڑا ہے۔ جو ہی نظر پڑی کہتا ہے ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا۔ پھر خیال آیا میں کیا کہہ بیٹھا ہوں، کبھی جھوٹے کے منہ سے بات تو نکل جاتی ہے نا۔ کہنے لگا ہاں بات یہ ہے عبد المطلب کہ یہ بچے کا منہ بند ہے، دودھ نہیں پی رہا، ایک جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہو تو میں دم کر دوں۔ انہوں نے کہا نہیں بس آپ اپنا کام کریں، مجھے تمہارے دم شم کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی کہہ رہے ہو نبی پیدا ہو گیا، ابھی اس کو جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ عبد المطلب بھی سمجھ گیا نا ہے تو یہ جھوٹا۔ تو آخر مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ کاہن کو کیسے پتا چل گیا کہ آج رات وہ نبی پیدا ہوگا۔ اسی لیے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پاس بھی تو علم غیب تھا۔ اور بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دراصل جنات جو ہیں، شیاطین الجن جو ہیں، انہوں نے آسمانوں کے قریب اپنے اسٹیشن بنائے ہوئے تھے، جیسے آج کل بھی شیطانی طاقتیں خلا میں فضا میں اسٹیشن بنا رہی ہیں نا۔ اصل وجہ یہی ہے کہ شیطان ناری ہے نا، جتنی ناری کام ہے نا وہ اپنے دوستوں کو سکھلاتا ہے، مسلمانوں کو نہیں سکھلاتا۔ بھی اوپر جگہ بنائی ہوئی تھی فضا میں، انا کنا مقاعد للسمع، ہمارے لیے ٹھکانے ہیں، ہمارے اسٹیشن ہیں، وہاں سے وہ ملائکہ سے باتیں سنتے تھے، اور جب بات سنتے آ کے کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے کہ جناب کل فلاں جگہ بارش ہوگی، فرشتے بات کر رہے تھے،
اچھا انہوں نے جناب خبر دے دی کہ جی کل فلاں جگہ بارش ہوگی، ایک خبر سچی 700 جھوٹی، بارش ہو گئی، لوگ متقد ہو گئے، دیکھو جی جیسے حضرت نے فرمایا تھا ہو گیا کہ نہیں بنا۔ حضرت کا فرمان دیکھو جی، جیسے حضرت نے خبر دی تھی نا، دیکھو سچی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ اور جیسے ہمارے یہاں بھی ایک مثل مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، لوگ بیچارے افسوس کرنے آئے کہ جناب بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، بہرحال عزت کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا جی بہرحال دکھ تو مجھے بھی ہے، میری بیٹی ہے، لیکن میری بیٹی تھی بڑی فقیر۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ نے کہا 2 دن پہلے کہہ رہی تھی کہ میں 2 دن کے بعد شاید غائب ہو جاؤں، تو فقیر تو تھی نا پھر وہ۔ یہ عقیدے ہوتے ہیں جاہلوں کے، جاہلیت کا عقیدہ اسی طرح ہوتا ہے، ماننے پہ آ جائیں تو حبل کو خدا مان لیں، نہ ماننے پہ آئیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ جاہلیت ایسے ہوتی ہے، آج نہیں پہلے سے بھی ایسی تھی، بگڑی تگڑی۔ ہمارے لوگ بھی نہ ماننے پہ آئیں تو اللہ کے نبی کے مسئلے سے پوچھیں گے جناب یہ داڑھی کا مسئلہ حضور نے فرمایا ہے کہ مولویوں نے گھڑا ہے؟ ماننے پہ آئے قادیانی کو نبی مان لیں۔ یہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اصل بات سمجھیں کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں۔ اللہ جب حکم دے دیا، فرشتوں نے بات کی، انہوں نے اچک لی، تو یہ علم غیب تو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے جنات سے بھی نفی کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، اللہ کے پیغمبر عصا پہ کھڑے ہیں اور 100 سال گزر گیا، جنات کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون الغیب، اور جنوں کو غیب کی خبریں لانے کا عقیدہ رکھنے والوں، اگر جن خود عالم الغیب ہوتے تو کیوں عذاب بھگتتے؟ ان کو تو خود علم غیب نہیں ہے تو دوسرے کو کیا بتائیں گے؟ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ علم غیب کا مالک کون ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ قریجہ خاندان کے بہت بڑے پیر گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب اشارات فریدی میں لکھا ہے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت اللہ کے نبی، پیر، فقیر، ولی، بزرگ بھی علم غیب جانتے ہیں، تو فرمایا غیب خاصہ خدا است، کہ علم غیب خاصہ خدا است و خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور خاصے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو۔ کہ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ۔ اب یاد رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کبھی کشف کے ذریعے ولی کو بتلا دیں تو پھر غیب تو نہیں ہو، تو بتلا دیا۔ اسی لیے سارے قرآن میں دیکھیں لفظ آئے گا اطلاع علی الغیب، اخبار عن الغیب، اظہار عن الغیب، انباء عن الغیب۔ اللہ خبر دے دیتے ہیں غیب کی، اللہ ظاہر کر دیتے ہیں غیب کو، اللہ مطلع کر دیتے ہیں اگر چاہتے ہیں۔ جب اطلاع کر دی تو غیب غیب ہی نہ رہا۔ تو وہ اطلاع علی الغیب تو ہے اور اظہار علی الغیب تو ہے، لیکن علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب صرف اللہ کا خاص ہے۔ اب ان 5 چیزوں کو کیوں ذکر کیا گیا کہ زیادہ تر واسطہ ان 5 چیزوں سے پڑتا ہے، ورنہ اللہ تو ہر چیز غیب جاننے والا تو اللہ کی، یہ نہیں کہ صرف 5 جانتے ہیں باقی نہیں جانتے، یا ان 5 کا علم اللہ نے رکھا ہے باقی سب کو لوگوں کو بتا دیا ہے۔ چلو قیامت کب آئے گی اس کا تو علم نہیں ہے، جنت میں حوریں کتنی ہیں اس کا علم ہے کسی کو؟ غلمان کتنی ہیں؟ حوض کوثر پہ پینے کے آب خورے کتنا ہیں؟
کسی کو علم ہے؟ آسمان پہ ستارے کتنی ہیں؟ دنیا میں اللہ نے جتنی صحرا پیدا کیا ہے، ریت کے ذرے کتنی ہیں، کس کو علم ہے؟ تو 5 چیزوں کا معنی یہ ہے کہ زیادہ تر بحث ان چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا یہ تو میرا علم ہے، یہ تو میں نے کسی پہ ظاہر کیا ہی نہیں۔ یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ باقی چیزوں کا علم اللہ اطلاع فرما دیتے ہیں، لیکن ان کی اطلاع نہیں فرماتے، لیکن یہ بات نہیں، اللہ چاہتے ہیں تو بزرگوں پہ کشف ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے ہیں تو انبیاء پر بھی وحی بھیج دیتے، اور اسی طرح کبھی کبھی جو ہے کوئی کاہن، کوئی نجومی، کوئی رمل والا، کوئی جفر والا، کوئی علم اعداد والا بھی تکا بازی کر لیتا ہے، کبھی سچا ہو گیا۔ باقی یہ رہا کہ آج کل لوگ بارش کی پیشین گوئی کر دیتے ہیں کہ 2 دن کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، یا 2 دن یا ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ جناب آپ کی زوجہ جو ہے وہ حاملہ ہے اور حمل بھی ماشاءاللہ مبارک ہو لڑکا ہے، تو یہ ما تحت الاسباب ہے۔ یاد رکھو، علم غیب کا معنی ہے ما فوق الاسباب، یہ ما تحت الاسباب ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کر کے ہم نے ایک بات بتا دی، اسی طرح ایکس رے کر کے ہم نے بتا دیا کہ آپ کا چیسٹ صاف ہے یا اس میں داغ ہے، یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ تو ما تحت الاسباب چیزیں ہیں۔ اسی طرح ہواؤں کی رفتار کے پیمانے ہیں، اسی طرح مونسون کی ہوائیں جب چلتی ہیں ان کے پیمانے ہیں، ان کی رفتار کی اندازہ، جیسے آپ یہاں کار میں بیٹھے آپ کہیں گے انشاءاللہ میں 4 گھنٹے کے بعد مدینے پہنچ جاؤں گا، تو یہ علم غیب تھوڑا ہے، یہ تو اندازہ ہے کہ 450 کلومیٹر ہے اور میں ناستے میں نہ رکوں، 120 130 پہ گاڑی چلاتا ہوں، 4 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، یہ تو کوئی علم غیب تھوڑا ہے، یہ تو ما تحت الاسباب چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ایک تھرمامیٹر رکھتے ہیں، بتا دیتا ہے آپ کی حرارت 100 پہ ہے، 102 پہ ہے، 103 پہ، یہ علم غیب تھوڑا ہے، یہ تو اسباب ہیں، اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب۔ اس کا علم جو ہے وہ کسی اسباب کا محتاج، وہ کسی الٹرا ساؤنڈ کا محتاج، وہ کسی مشینری کا محتاج، وہ کسی تھرمامیٹر کا محتاج، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو علم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان 5 چیزوں کا اس لیے ذکر کیا گیا۔ وہ جیسے تاریخ میں ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ ابی جعفر المنصور ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ملک الموت سے زیارت ہوئی، ملک الموت سے ملاقات ہوئی خواب میں۔ انہوں نے پوچھا بھی کون؟ نے کہا فرشتہ ہوں۔ کون سے فرشتے؟ انہوں نے کہا جی ملک الموت۔ روح قبض کرنے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یار خواب میں مل تو گئے ہو، یہ تو بتا دو ابھی میں کتنا زندہ رہوں گا۔ اس نے ایسے ہاتھ کا فرشتے نے اشارہ کیا، آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہو گیا، فرشتہ غائب ہو گیا۔ اب بادشاہ کو تو فکر پڑ گئی نا، ویسے جتنا بادشاہی بڑی ہو فکر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اس نے جناب لوگوں کو بلایا کہ جی بلاؤ، مولوی بلاؤ، وہ بلاؤ، تعبیر دینے والے بلاؤ، سب آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے ملک الموت کو دیکھا ہے، ویسے اشارہ کر کے چلا گیا، کیا مراد ہے؟ اب مولوی بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں نا، درباری بھی ہوتے ہیں، سرکاری بھی ہوتے ہیں، حلوائی بھی ہوتے ہیں۔ وہ جتنا بڑا چمچا تھا خوش آمدید، انہوں نے کہا جی 5 کا تو اشارہ ہے، 50,000 سال آپ جئیں گے، فکر نہ کریں آپ۔
بادشاہ نے کہا یار یہ کوئی عقل کی بات نہیں، 50,000 سال کون جیتا ہے؟ کچھ کم خوش آمدی تھا، اس نے کہا جی 50,000 کی بات تو غلط ہے، 5,000 سال کی۔ انہوں نے سوچے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، 5,000 سال اب کون زندہ رہتے، اب تو عمریں چھوٹی ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ نہیں جناب آپ نے تو 5 سال رہنا ہے۔ کوئی میری طرح مولوی جلا بھونا تھا، اس نے کہا جی 5 دن کی بات ہے، آپ گئے۔ بس 5 دن ہیں، کھا پی لو۔ اس نے کہا یہ بات بھی نہیں بنتی۔ آخر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے رجوع کیا، انہوں نے کہا حضرت میں بڑا پریشان ہوں، ہر آدمی اپنی تعبیر دے رہا ہے، کوئی 5,000 سال کو، 5 سال کو، 5 مہینے کو، 5 ہفتے کو، 5 دن۔ امام صاحب نے فرمایا سارے غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ نے جب ملک الموت سے پوچھا نا کہ میری موت میں کتنی دن باقی ہیں، تو اس نے اشارہ کیا کہ 5 لا يعلمهن الا اللہ، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ فرشتے نے تو یہ کہا ہے، اسے یہ تھوڑا کہا ہے کہ تم 5 دن رہو گے یا 5 سال رہو گے۔ انہوں نے تو فرمایا کہ 5 وہ 5 چیزیں ہیں لا يعلمهن الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ یہ علم نہ دینا بھی میرے اللہ کا احسان ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ اللہ نے ہمیں اپنی موت کا علم نہیں دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پتہ لگ جائے تو زندگی برباد ہو جائے، کھانا پینا حرام ہو جائے، پھر پتہ لگ جائے کہ ہم نے مہینے کے بعد انشاءاللہ چلا جانا ہے تو کیا کھاؤ گے؟ دیکھا نہیں ہے جن لوگوں کی سزائے موت ہو جاتی ہے، اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے، بلیک وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں، اب ان کے سامنے ساری دنیا کے کھانے لا کے رکھو کہ چھوڑو یار کیا کھانا ہے، بس ہم جا رہے ہیں مر رہے ہیں، اب کھانا کیا ہے؟ اللہ نے علم نہ دے کر بھی اپنے بندوں پہ احسان کیا۔ اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم فرماتی ہیں کہ جب قبر میں عذاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اس عذاب کی آوازیں جو ہیں وہ ہر چیز سنتی ہے، ہر جاندار سنتا ہے، الا الثقلین، صرف انسان اور جن نہیں سنتے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ انسانوں کو، جنوں کو عذاب قبر کا نمونہ دکھا دیتے یا سنا دیتے، کون اپنے مردوں کو جا کے دفن کرتا؟ سڑکوں پہ پھینک کے ڈر کے مارے چلے آتے۔ اللہ نے چھپا لیا ہے، جانور تو سنتا ہے لیکن انسان نہیں سن سکتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ نعیم ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے کہ تاکہ انسانوں کے لیے راز رہے۔ اس لیے اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا کہ کہاں مرنا ہے۔ اگر یہ پتہ ہو تو بندہ اس ملک میں کیوں جائے، اس شہر میں کیوں جائے؟ اللہ نے فرمایا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ ان 2 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پہ اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ جس ملک میں رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، اس کی موت بھی وہاں آئے گی، لیکن اللہ نے فرمایا تجھے کوئی پتہ نہیں ہے، تیری ساری زندگی تو مکے میں گزرے گی لیکن موت تیرے ملک میں آئے گی جہاں میں نے موت لکھی ہے۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہے، حضرت ملک الموت فرماتے ہیں عجبت لہذا الرجل، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس کی موت تو یہاں سے 1000 میل دور لکھی ہوئی ہے، وقت بھی تھوڑا ہے، یہ بندہ کیسے پہنچے گا؟ لیکن اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے ہیں۔ ملک الموت کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے حضرت سلیمان سے درخواست کی کہ حضرت مجھے جلدی پہنچنا ہے، اپنے کسی جن کو حکم
حکم دیں کہ مجھے جلدی سے پہنچا دے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا، ملک الموت کہتی ہیں وہ جن اس کو اپنے پشت پہ بٹھا کے اٹھتا جا رہا ہے، وَأَنَا أَضْحَكُ، میں ہنس رہا ہوں کہ دیکھو کیسے موت کے مقام پہ پہنچنے کے لیے جلدی کر رہا ہے۔ وہ وہاں پہنچا اور میں بھی پہنچ گیا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا، اگر علم ہو جائے تو زندگی کا عیش تباہ ہو کے رہ جائے، کوئی کام ہی دنیا میں نہ ہو سکے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور پھر تفصیل بھی بیان کر دی۔ یہاں تو 5 چیزیں ہیں، وہاں فرماتے ہیں يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ غیب کے خزانے کی چابیاں بھی میرے پاس میں ہیں، یہ بھی نہیں کہ میں نے کسی کو چابی دی ہو کہ کھول کے دیکھ لے۔ جب چابی نہیں ہے تو قفل کیسے کھلے گا؟ جب قفل نہیں کھلے گا تو غیب کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ یہ تو میرے ہی پاس ہے، جب تک میں خبر نہ دوں کوئی نہیں جانتا ہے۔ یعلم ما فی البر، جو کچھ دنیا میں خشکی میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، وما فی البحر، اور جو دریاؤں میں ہے سمندروں میں ہے، مچھلیاں ہیں اور جانور ہیں، دواب البحر ہیں، موتی ہیں، سیب ہیں، لال ہیں، گوہر ہیں، زمرد ہیں، عنبر ہے۔ وما فی البحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانہ جو زمین کی اندھیری میں تم ڈالتے ہو، ہل چلا کے دانے کو دبا آتے ہو، اس دانے کو جاننے والا بھی میرا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فرمایا کوئی تری، کوئی خشکی، کوئی چیز ایسی نہیں، سب جانتا بھی ہوں، اور سب کچھ میں نے کتاب مبین پہ لکھ کے محفوظ بھی کر دیا ہے۔ تو یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں انبیاء پہ بھی غیب کھول دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو اپنے نبیوں پر بھی علم غیب ظاہر فرما دیتے ہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، لیکن یاد رکھو لفظ کیا ہے؟ یظہر، اظہار، علم نہیں۔ یظہر علی عالم الغیب فلا یظہر علی ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، میرے مدری اخبار غیب کے ہیں، ہم نے آپ کو وحی کر کے بتلا دیے ہیں۔ یہ انباء الغیب ہیں، یہ اخبار عن الغیب ہیں، یہ اظہار عن الغیب ہیں۔ علم غیب، علم مضاف، غیب مضاف الیہ، یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ سارے قرآن میں، حدیث میں مطالعہ کریں، کسی جگہ اللہ کے سوا لفظ علم غیب کسی کے لیے استعمال بھی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے حضرت خضر نے کہا تھا کہ موسیٰ انت علی علم وانا علی علم، اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، تیرا علم میں نہیں جانتا، میرا علم تو نہیں جانتا، اور ساری مخلوق کا علم اللہ کے مقابلے پہ ایک چڑیا کے چونچ کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ذالک تأویل، اور اب سن لو جو کچھ میں نے کیا ہے۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے منشے سے نہیں کیا ہے، یہ اللہ کا حکم تھا، میں نے اللہ کے حکم کی تعویل کی ہے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا،
اسی لیے اللہ نے فرما دیا تھا اپنے نبی محبوب عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا ان چیزوں کا جواب جو ہے میں کل دوں گا، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کل دوں گا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آئندہ کبھی نہ کہنا ایسی بات، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ چاہے گا تو جواب دوں گا، اگر اللہ نہ چاہے تو کیسے جواب دیں گے؟ اللہ نے وحی روک دی۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہو گیا، پہاڑوں پہ چڑھ جاتا اتر آتا کہ دشمن جواب مانگتا ہے جواب آتا نہیں۔ اتنی وحی کے رکنے کے بعد پھر اللہ نے سورۃ کہف اتاری، سارے کافروں کے جواب دیے اور اپنے نبی کو ہدایت کر دی کہ آئندہ یہ نہ کہنا کہ میں بتلاؤں گا، کہنا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بتلاؤں گا، اگر ہم چاہیں گے تو آپ کو خبر دیں گے، نہ چاہیں تو آپ کو خبر نہیں دیں گے۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ علم غیب جو ہے خاصہ خدا است و خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اللہ ظاہر کر دے، اطلاع کر دے، اظہار کر دے، ورنہ علم غیب کا مالک اللہ ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔ حکم قراءۃ القرآن جائز ہے، قبروں پر گزرتے ہوئے پڑھیں جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ہمیں کہتا ہے میں شوگر کے مریض ہیں، کوئی وظیفہ بتلائے، مجھے وظیفہ آتا تو میں اپنی کھانسی کا علاج نہ کر لیتا؟ اگر مجھے کوئی وظیفہ آتا یا دوا آتا یا کوئی حکمت آتی تو میں کتنے دنوں سے آپ کے سامنے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، میں اس کا علاج نہیں جانتا، تمہاری بیماری کا علاج کیسے جان سکتا ہوں؟ بہرحال ہمارا ایمان یہ ہے کہ زمزم ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن دعا کرو اللہ ہمیں وہ یقین بھی تو عطا فرمائے نا۔ زمزم تو ہم پی رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہے، زمزم کے بھی 10 گلاس پیتے ہیں، پاناڈول کی بھی 6 گولیاں کھاتے ہیں، نہ گولیوں پہ یقین نہ زمزم پہ یقین ہے، اسی لیے ہم بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ بہرحال زمزم جو ہے وہ شفا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کے قرآن کی آیت ہے نا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، کہتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ اگر آدمی ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا کرے تو شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ عالم، میں نہ تو پیر نہ حکیم نہ فقیر، ایسے کتابوں میں پڑھا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ ایک سنی مولوی نے جنازہ پڑھایا شیعہ کا، تو لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ سنی مولوی کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ ماشاءاللہ اس کی بیوی خوبصورت ہوگی، لوگ انتظار میں ہوں گے، کوئی نکاح شکاح نہیں ٹوٹتا۔ تمہارے حرم میں سارے جنازے جو ہو رہے ہیں، تمہارے نکاح رہ گئے، صرف مولوی کا توڑنا ہے نا۔ تم جو یہاں ہو ہر قسم کے جنازے آ رہے ہیں، تم بھی تو پڑھ رہے ہو، پھر تمہارے نکاح بھی چھٹی، سارے فارغ ہو گئے ماشاءاللہ، اچھے آئے عمرہ کرنے۔ او بابا کوئی نکاح شکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن علماء کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں کہ لوگوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ کہتا ہے جی کہ مجھے کچھ صاحبان ہیں جو رفع یدین کے لیے اور کئی سوال کر کر کے ناک میں دم کر دیا ہے، ان کو اللہ نے پیدا ہی اسی جھگڑے کے لیے کیا ہے۔ ان کا جھگڑا نہ کافروں سے ہے، نہ قادیانیوں سے ہے، نہ منکرین حدیث سے ہے، جھگڑا صرف انہی مسئلوں پہ ہے جو مستحب کا معاملہ ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ بس دعا کریں، نہ جھگڑا کیا کرو، اللہ ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے۔ اگر نماز جنازہ میں آدمی
شامل ہوا 2 تکبیریں امام کہہ چکا تھا، تو گویا آپ کو 2 تکبیریں ملی، 2 نہیں ملی۔ تو جب امام سلام پھیر لے جلدی سے اللہ اکبر السلام علیکم، بس اپنی 2 تکبیریں پوری کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ خواب میں نے حضرت عمر کو دیکھا، اچھی بات، اللہ دین پہ ثبات عطا کرے گا۔ حضور پاک کی زیارت ہو تو الحمدللہ دعا کرو اللہ سنت پہ چلنے کی توفیق دیں گے۔ مسجد الحرام میں عورت کا نماز پڑھنا افضل ہے یا ہوٹل میں؟ ہوٹل میں افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہے تو منع نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکا بھی نہ کرو، ہاں سمجھا دو کہ نماز کے وقت میں عورتوں کی طرف بیٹھیں، مردوں کے آگے نہ آئیں، اذان سے 5-10 منٹ پہلے طواف ختم کر کے باہر نکل جائیں، ہدایت کر دو، سمجھا دو، لیکن گھر میں پڑھے تو افضل ہے۔ بہرحال کہتا ہے جی کہ 2003 میں حج پہ آیا تھا، حج کے فرائض ادا کر دیے، سر مڈا کے احرام کھول دیا، طواف زیارت نہیں کیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے مجامعت کر لی۔ میرا بھائی بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بھینس یعنی بدنہ ادا کرو، لیکن کم از کم ایک بکری ادا کرو، اپنی بھی اور بیوی کی بھی، اور توبہ کرو آئندہ ایسی حرکت نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے طواف کیا تھا، صفا مروہ مکمل نہیں کی تھی، ایک بال میں نے توڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، 1 ریال خیرات کر دو۔ میں کینیڈا سے آیا ہوں، اچھا جی آپ مجھے مل لیں آرام سے، نماز کے بعد یا درس کے بعد مل لیں، یا میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہیں نا اس کو مل لیں، یہ جگہ بتا دے گا آپ کو۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، لیکن بال نہیں کٹوائے، تو وہ عمرے احرام سے نکلا ہی نہیں۔ 2 چادریں اتار دینے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا جب تک سر نہ مڈائے، وہ گویا ابھی تک احرام میں پھر رہا ہے۔ دوبارہ کپڑے اتار کے چادریں پہن کے سر مڈاؤ اور ایک دم بھی ادا کرو۔ اگر کوئی آدمی ایک سفر میں 2-3 عمرے کرے کوئی حرج نہیں، نفلی عبادت ہے۔ دیکھیں نا آپ جتنے حاجی آئیں گے مکے میں ایک عمرہ کریں گے، پھر مدینہ پاک جائیں گے، واپسی پہ عمرہ نہ کریں تو کیا کریں؟ دم پڑ جائے گی۔ آج کل عمرے والے حضرات ہیں وہ جاتے ہیں زیارتوں کے لیے اور آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے طائف چلے جاتے ہیں، ریاض واپسی پہ نکاح ہے، عمرہ تو کرنا ہے۔ بہرحال یہ نفلی عبادت ہے، اگر میقات سے گزرو تو ہر حال میں عمرہ کرنا ہے، اگر میقات سے نہ گزرو ویسے بھی نفلی عمرہ کرنا چاہو تو کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ جتنے آدمی عمرے زیادہ کرتا ہے اتنا اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بار بار عمرے کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور اللہ فقر کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری سب بیماریاں دور فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب دور فرما دے۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، تیرے دروازے پہ بھکاری ہیں، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، میرے مدنی سرکار کی امت کے ہر مسلمان کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا دے۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما،
یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلامی ملکوں سے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ اسلامی ملکوں سے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ میں امن اور استحکام پیدا فرما۔ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 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 إبراهيم